خاص قصے کا تفصیلی ذکر ہے، اور پھر عمل صالح کے بارے میں، اور پھر برے اعمال کے نتائج۔ ان میں سے آج کچھ حصہ باقی تھا، انہی مسائل میں سے، خلاصے میں سے، ان میں سے ایک نیک اخلاق ہے کہ سورہ یوسف ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے بڑے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام اپنے آقا کے ساتھ کس طرح خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے بڑے کے احسانات کا احساس کرنا، اس کا احسان مند رہنا، احسان کو ماننا، اور پھر اس کے بدلے میں کہ جب آپ کا مولا، آپ کا بڑا، آپ کا محسن ہے، تو ساتھ میں یہ بھی ادب ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے جو گھر اور چیزیں اور سامان ہے اس کی حفاظت کرنا، اور اس میں اپنے آپ کو امانت دار ثابت کرنا، اور اس کی شر سے اور بے امنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اسی طرح سورہ یوسف میں یہ بھی بتلایا کہ عفت کیا چیز ہے، پاک دامنی جس کو کہتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کس قدر خود کو پاک دامن رکھا، اور اپنے معاشرے کو، اپنے قوم کو بھی پاک دامنی کا کس طریقے سے سبق سکھلایا۔ سورہ یوسف میں یہ بھی بتلایا گیا ہے، اخلاق میں سے ہے کہ اگر آپ کو مصائب کی وجہ سے حکومتی وقت جیل میں ڈال دیتا ہے، مصائب میں سے ایک مصیبت جیل بھی ہے، تو آپ نے جیل میں کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ آپ مصیبت کی ضد میں آ کر اپنے آپ کو بھول جائیں، اپنے مقصد کو بھول جائیں، اور اسی طرح وہاں بد اخلاقی، بد کرداری اور اسی طرح غلطیوں پہ غلطیاں کرنے لگ جائیں، بلکہ فرمایا کہ جب آپ جیل چلے جائیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے لیے اچھائی کا سوچنا کہ بھائی ان کا حق کیا ہے، ساتھیوں کا حق کیا ہے، ان کے ساتھ احسان کیسے کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جس مقصد پر آپ یہاں موجود ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصیبت کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، ٹینشن جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنے مقصد کو بھول جائیں۔ نہیں، حق کی دعوت بھی ساتھ ساتھ دیتے رہنا کہ دیکھو میرے بھائیو، ایک خدا اچھا ہے، یا ارباب یا زیادہ خدا جو ہے وہ زیادہ اچھے ہیں۔ پھر اس دعوت حق کو اللہ کی طرف بلانا، اور غلطی کرنے والے کہ وہاں پر دیکھو آپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے نا لوگوں کی غلطی کرنے والوں پر آپ جو ہے غلطی پہ غلطی کرنے لگے، جیسے اس نے سلوک کیا آپ بھی کریں۔ دیکھو وہاں پر غلطی کرنے والے غلطی کر رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو غلطی پر معاف کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خود کو خیانت سے بچانا کہ بھائی خیانت نہیں ہونی چاہیے، خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ اور اسی طرح غیر مجرم کو، دیکھو یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے دینا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ یہ اخلاق سکھا رہے ہیں کہ غیر مجرم کو سزا نہ دینا، اور ان کی حفاظت کرنا، اور جو مجرم ہے اس کو سزا دینا، اور مجرم کے لیے استغفار بھی مانگنا۔ دیکھو انہوں نے جرم کیا، بھائیوں نے بھی کیا، زیادتیاں بھی کی، لیکن آخر میں پھر کیا ہوا؟ استغفار بھی مانگا گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی بتا رہے ہیں، مختلف احوال اور اشیاء کا بھی سورہ یوسف میں ذکر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ خواب دیکھنا اور اس کے اقسام، کہ اقسام کیا ہے، اس میں محبت کے اقسام بھی بیان کیے ہیں، خواب کے اقسام بھی بیان کیے ہیں، اور پھر رونے کے اقسام بھی بیان کیے ہیں، اور پھر نفس کے اقسام بھی بیان کیے کہ نفس بھی دو قسم کا ہے، ایک امارہ ہے کہ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو نیکیوں کی طرف راغب رکھتا
اور اسی طرح عقل والوں کے لیے اقسام کے بشر، ملک اور شیطان، یہ 3 قسمیں انسانوں کی بھی مخلوقات کی بھی بیان کی کہ ان میں سے ایک بشر ہے، ایک ملک ہے اور ایک شیطان ہے۔ اور آبادی کی اقسام بیان کی ہیں، ایک کو مصر کہتے ہیں، دوسرے یعنی بدھو جس کو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ غیات الحمر، یعنی ایسی جگہ کے جہاں پر اونٹ چرائے جاتے ہیں، جگہوں کے نام بھی یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اور قیمت کی اقسام بھی ذکر کیے ہیں، ایک کو سمن کہتے ہیں، کہ بزاع کہتے ہیں، کہ درہم کہتے ہیں۔ برتنوں کے اقسام ذکر کی ہے، روشنی کی اقسام ذکر کی ہے، شمس و قمر۔ اسی طرح عدد کے اقسام ذکر کی ہیں، 7 عشرہ، 11 عشرہ وغیرہ۔ حیوانوں کے اقسام ذکر کی ہیں، جس طرح بھیڑیا کا ذکر کیا اور گائے کا ذکر کیا، اور وحوش و طیور اور اونٹ کا ذکر ہوا ہے اس میں، اور کھانے کی اشیاء کا ذکر ہوا ہے اس میں، خنزیر و خمر، اور اسی طرح سنبلات یعنی جو چلیاں ہوتی ہیں، جو خوشے ہوتے ہیں، اور قافلوں کے انتظام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اوقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، صبح و شام کا، اور سیاست تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طرح بادشاہوں کا، ملک، عزیز، وزیر، وزیر خزانہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام وہ اخلاقی چیزیں ہیں، آداب ہے، جو سورہ یوسف میں مختلف طریقوں سے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک ایک آیات میں اس کے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ایک ایک آیات میں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات کی تفسیر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں الف لام را۔ پہلے صورتوں میں بھی یہ الفاظ آتے رہے ہیں، تو یہاں اللہ کی الفت و رحمت اور اسی طرح رؤوفیت اور رحیمیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ اللہ ہے، یہ اس اللہ کا کلام ہے کہ جو تم سے محبت بھی کرتا ہے اور تم پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس کی معانیاں جو ہے وہ بیان نہ کرے تو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن یہ کسی حدیث سے یا اسی طرح سے یہ علماء کی بیان کردہ معانی ہے، تعبیر ہے۔ آپ جب بیان کریں یا آپ جب اس کو یاد کریں تو آپ اس طرح یاد کریں کہ الف لام را، اللہ جانتا ہے اس کے مقصد کو، بس یہ اللہ اور رسول کے درمیان میں ایک راز ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، یا اس سورت کا خلاصہ ہے وغیرہ۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین۔ سب سے پہلے اس صورت میں اس آیت کو یہاں اللہ اپنی کتاب کی صداقت کو بیان کرتے ہیں کہ جس کتاب میں آپ اس قصے کو بھی پڑھیں گے تو یہ کتاب سچی کتاب اور یہ بالکل واضح کتاب ہے۔ تلک آیات، یہ جو آیات ہے کتاب کی المبین، یہ بالکل واضح ہے، یعنی اس میں کوئی دوہری بات یا کوئی چھپی ہوئی بات یا کوئی مشکوک بات ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب مبین، مبین کا معنی یہ بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ کس طرح واضح ہے، کیوں واضح ہے، اس کی وضاحت کی وجہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ، اس کی وجہ یہ ہے، یہ واضح اتنی کیوں ہے، یہ اتنی مدلل کیوں ہے اور یہ اتنی سچی کتاب کیوں ہے، تو اس کی ایک علت اور وجہ یہ ہے کہ انا انزلناہ، یہ ہم نے اتارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ میں نے اتارا ہے اور میں تو سچا ہوں، اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا، بولنے والا، طاقت رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب واضح اس لیے ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا قرآن، یہ ہم نے نازل کیا ہے، لیکن کیسی کتاب ہے؟ فرمایا قرآن، یہ پڑھا جانے والا کتاب ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہم نے اتارا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس کتاب اتار دی اور اس کو تم رکھو، بلکہ اس کا مقصود یہ ہے، اس کی وضاحت تب تمہیں سمجھ میں آئے گی کہ جب تم اس کو پڑھو گے اور قرآن اس کو پڑھاؤ گے اور قرآن اس کو سمجھو گے، یعنی پڑھنا، پڑھانا اور سمجھنا یہ اس کا مقصد ہے، تو تب جا کر تم اصل مقصود تک پہنچو گے۔ اور کیسے نازل فرمایا عربین، ایک وجہ یہ کہ ہم نے نازل کیا، دوسرا یہ کہ یہ پڑھنے کے لیے، تیسرا یہ کہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی کا معنی ایک تو یہ کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا،
یہ بھی ٹھیک ہے معنی، لیکن اگر یہاں پر واضح معنی یہ کریں، کہتے ہیں کہ ابراہیم کا لفظ یہ عبرانی ہے، رشتاس اس طرح عبرانی ہے، سجیل جو ہے یہ عبرانی ہے، تو یہ تو عربی نہیں ہے، تو اللہ تو کہتا ہے ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں تو عجمی الفاظ بھی موجود ہیں، تو آپ یہاں معنی یہ کریں گے کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربین، عربی کا معنی وضاحت کرنے والا، عرب ہے، اور اعراب یہ نحو کی کتابوں میں، علم کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اعراب کا معنی کسی لفظ کو واضح کرنا، اس کی وضاحت، اس کی پوزیشن کو واضح کرنا کہ اس کی کیا پوزیشن، تو یہاں معنی ہے وضاحت کی کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے وضاحت، عقل آ جائے تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ معلوم ہوا کہ عقل جب ہم استعمال کریں تو قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد استعمال کریں، قرآن و حدیث کو سمجھنے سے پہلے عقل کو استعمال نہ کریں، پہلے قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس کے بعد لعلکم تعقلون، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنے عقل پر پرکھیں کہ کس طریقے سے، تو نتیجہ خیر والا آئے گا۔ اگر آپ نے قرآن و حدیث سے پہلے اپنے عقل کو استعمال کیا تو پھر تو کیا ہوگا، نتیجہ غلط آئے گا۔ اگلی آیت میں یہاں تو قرآن کریم کی صداقت کو بیان فرمایا، اب اگلی آیت میں فرمایا نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر اس قرآن کو، جو ابھی ہم آپ کو بیان کریں گے نا، اس کو ہم نازل کیا، اور وہ کیا نازل کیا، وہ یہ کہ نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ کے اوپر، عرض کیا کہ اس میں عقائد بھی ہے، احکام بھی ہے، مسائل بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، آداب بھی ہے، مالکوں کے اور غلاموں کے اور بازاروں کے اور لین دین، هذا القرآن اس قرآن کی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے آپ اس سے کیا تھے، بے خبر تھے۔ یعنی یہ وہ قصہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ سے سوال کیا کہ بھائی اگر آپ سچے ہیں تو آپ ہمیں وہ یعقوب اور یوسف کا حال بیان کریں کہ وہ کس طرح سے لوگ تھے اور وہ کیا قصہ تھا، یہ وہ قصہ ہے جس کو کسی کتاب نے ذکر نہیں کیا، کسی پر یہ حال واضح نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی تفصیل سے جو ان کے سامنے رکھا، تو یہ قرآن کی صداقت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی کہ ہم نے اس تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ قرآن میں یہ قصہ نقل کیا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے کیا تھے، اس سے بے خبر تھے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمارے نبی بھی غیب دانا نہیں ہے، آپ کو بھی کل علم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا انبیاء میں سے اور جتنا چاہا کائنات کا علم آپ کو عطا فرمایا ہے، باقی کل علم کا تو مالک صرف اللہ ہے، کل علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر کل علم نبی علیہ السلام کے پاس ہوتا تو یہ قصہ جو قرآن کہتا ہے اس کی ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں اور بذریعہ وحی آپ لوگوں کو بیان کریں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ کو بھی پتہ نہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیا قصہ تھا، اذ قال جو کہا یوسف علیہ السلام نے لأبی اپنے باپ سے، یا ابت اے میرے باپ، انی رأیتو میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں دیکھ رہا ان کو لی ساجدین اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، میرے ابو یہ جو میں نے 11 ستارے دیکھے اور شمس و قمر کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خواب، یہ چونکہ خواب کا واقعہ ہے، تو یہ خواب جو انہوں نے دیکھا کہ رأیت احد عشر، تو احد عشر سے مراد یہاں ان کی 11 بھائی ہیں، اور چونکہ یہ 2 ماؤں کی اولاد ہیں، یوسف اور کنعان جو ہے یہ ایک والدہ کے ہیں اور یہ باقی جو ہے یہ دوسری والدہ کی اولاد ہے، تو فرمایا یوسف کو چھوڑ کر اگلے 11 رہ جاتے ہیں، تو فرمایا 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، تو بھائیوں کو ستاروں سے تشبیہ اللہ نے ان کو ستاروں کی شکل میں بتلایا، اور وہ اس لیے کہ ستاروں کی روشنی ذرا کم ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی، اور یہ روشنی چونکہ ان کے بھائیوں میں توبے کے بعد جو اللہ نے ان کو ہدایت دی، یہ اس روشنی کی طرف اشارہ ہے، اور اس روشنی کو کوکب سے یعنی ستارے سے تعبیر کیا۔
اور فرمایا والشمس، اور میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے. تو سورج سے مراد کون ہے یہاں؟ یعنی خواب میں یعقوب علیہ السلام ہے. اور یعقوب علیہ السلام کی تعبیر شمس سے اس لیے اس صورت میں آپ کو دکھایا کہ چونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا وجود جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک روشنی ہوتی ہے، اور نبوت کی روشنی اور علم کی روشنی، تو یہ کامل روشنی ہوتی ہے. نبوت جس کو ملتا ہے اس کی روشنی کامل ہوتی ہے. تو جس طرح سورج کی روشنی کیا ہے؟ کامل ہے، اس پر کوئی اور روشنی غالب نہیں آ سکتی. اول قمرہ، اور میں نے دیکھا چاند کو. یہاں چاند سے مراد کون ہے؟ ان کی والدہ ہے. اور والدہ کو چاند سے تعبیر اس لیے کیا کہ والدہ تو ولی تھی، تو ولایت کا درجہ نبوت سے ذرا کم ہے. جس طرح قمر کی روشنی یہ سورج کی روشنی سے ذرا کم ہے، تو سورج میں نبوت کی روشنی ہے اور قمر میں ولایت کی روشنی ہے. رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، اس حال میں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں. میرے سامنے سجدہ ریز. تو آج کی اس سبق میں ہم نے ایک تو قرآن کریم کی کیا کہ قرآن کریم کی صفات کو بیان کیا، تصدیق اور صداقت جس کو کہتے ہیں، کہ قرآن کریم یہ سچا کلام ہے اللہ پاک کا، اس لیے کہ یہ اللہ نے نازل کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ پڑھنے کے لیے آیا، اور تیسرا یہ کہ یہ عربی میں ہے. تو یہ جو اعتراض ہے کہ عربی میں اس میں عجمی الفاظ بھی ہے، تو عربی کا یہ معنی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ عربی کا معنی کیا ہے؟ وضاحت. تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہے قرآن یہ وضاحت کے لیے ہے. اور قرآن کی ان صفات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم میں عقل آ جائے. اور تاکہ تم میں عقل آ جائے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ یہ سبق دے رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ جو بھی بات کرو تو قرآن و حدیث کے بعد اس کو عقل پر فرق لیا کرو. اور اس کو احسن القصص میں نے کہا کہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بہت سارے احکام ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی واضح کیا کہ جو قصہ ہے یہ پیغمبر نے اپنی جانب سے نہیں کیا، بلکہ اوحینا، اس کی ہم نے وحی کی پیغمبر علیہ السلام کو. اور حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کو اس سے پہلے اس کا پتہ بھی نہیں تھا. اور اس میں یوسف علیہ السلام نے جو احد عشرہ، اس سے مراد ان کے بھائی ہے، شمس سے مراد ان کا باپ ہے، اور قمر سے مراد ان کی والدہ ہے. اور رأیتہم لی ساجدین، کو میرے سامنے سجدہ ریز ہے، یعنی یہ خواب کا معاملہ ہے. اور خواب میں اللہ پاک شکلوں کو یعنی بتلاتے ہیں، ان کی صورتیں بتلاتے ہیں کس صورت میں ہوتی ہے. تو یہ اس سے یہ اعتراض نہیں آتا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے لوگ یہ سجدہ کریں لہذا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے. یہ تو خواب کا معاملہ ہے، اور پھر خواب میں اصل نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ کسی چیز کی صورت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے. تو یہاں وہ صورت بیان کی ہے کہ ایسے حالات آنے والے ہیں کہ اس میں یہ سارے لوگ جو تھوڑے روشنی والے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور جو آپ کے والد ہیں، جو آپ کی والدہ ہیں، یہ سب کے سب آپ کی دور حکومت میں آپ کی رعایا شمار ہوگی، اور آپ کو اللہ پاک اتنی بڑی مقام پر اللہ فائز فرمائے.